وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ قرآن مجید کی آیتوں کی عجب جاذبیت ہوتی ہے۔ اور کم سے کم میں اپنے دل و دماغ پر تو اس جاذبیت کو پوری قوت کے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک آیت کسی مجلس میں عنوان کلام قرار دیتا ہوں تو ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ اس پہ پورا عشرہ پڑھوں گا یا خمسہ پڑھوں گا، وہ ایک مجلس کے لیے انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد پھر متواتر مجلسیں ہوں تو پھر وہی آیت ساتھ دیتی ہے، وہی آیت رہنمائی کرتی ہے، وہی آیت راہ کو روشن کرتی ہے۔ کل شب کی مجلس جو محفل مرتضیٰ میں ہوئی تھی، اس میں یہی آیت کریمہ سرنامہ کلام کے طور پر میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ عجب آیت ہے، اگرچہ بظاہر اس کا مضمون اور ترجمہ بہت صاف ہے، واضح ہے۔ ارشاد الہی ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی یہ 104 آیت نشان ہے۔ یعنی بہرحال اگر صفر کو نظر انداز کر دیں تو 4 اور 1 مل کر 5 ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت نشان آسانی سے یاد رہے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ایک بڑا حکم ہے۔ آپ کی فروع دین کی جو فہرست ہے، پہلی چیز جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ تو آپ کہتے ہیں نا کہ نماز کی دلیل کیا ہے؟ تو نماز کی دلیل قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں کہا گیا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو مومنین پر واجب قرار دے دی گئی ہے۔ تو یہ نص صریح، یعنی یہ ٹیکسٹ، یہ بیان قرآنی دلیل ہے، جسے دلیل کہتے ہیں نا۔ مذہب کے دائرے میں دلیل کا مطلب ہے بس قال اللہ یا قال رسول اللہ، یہ چیز ذہن میں رہے۔ عموماً جو ذہن میں باتیں ہوتی ہیں آپس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی دلیل، وہ فلاں سائنسداں یہ کہتا ہے، وہ فلاں فلسفی یہ کہتا ہے، وہ تازہ حقائق یہ ہیں، وہ قدیم تاریخ یہ ہے۔
نہ قدیم تاریخ نہ تازہ حقائق۔ دین کے دائرے میں دلیل کا مطلب ہے قال اللہ یا قال رسول اللہ۔ کوئی بھی مسئلہ ہو چھوٹا یا بڑا، اور جب قال رسول اللہ ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا دائرہ ضرور وسیع ہے، یعنی اس میں ہمارے 12 ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام شامل ہیں۔ کسی بھی معصوم کا کوئی قول صحیح سند کے ساتھ مل جائے دلیل کے لیے کافی ہے۔ تو نماز کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں موجود ہے۔ نماز کیسے پڑھی جائے اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے کہ نماز میں تو بس قرآن میں تو نماز کا بس حکم ہے، قرآن کریم میں نماز کا بس حکم ہے کہ نماز قائم کرو۔ اگر سنت مصطفیٰ نہ ہو، اگر سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اصلاً یہ حقیقت مشتبہ ہو جائے گی کہ صلاۃ کس چیز کا نام ہے، کسے کہتے ہیں صلاۃ؟ ڈکشنری میں دیکھیں گے صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ دعا۔ تو دعا تو کسی بھی صورت سے کی جا سکتی ہے۔ کھڑے ہو گئے، قبلے کی طرف رخ کر لیا، دعا ہو گئی۔ کوئی دوسرا آئے گا کہے گا بھئی قبلے کی طرف رخ کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، خدا تو ہر طرف ہے، ہر جگہ موجود ہے، کسی بھی طرف رخ کر کے دعا پڑھ کر لیجئے، دعا ہو جائے گی۔ تو یہ جو نماز کی شکل و صورت معین ہے، یہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور ارشاد گرامی پیغمبر ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو دلیل نماز کی ایک ایک جزیات کی ہمیں تلاش کرنی پڑے گی، قول رسول اور سیرت رسول اور سنت رسول۔ اسی طرح روزہ، کتب علیکم الصیام، دلیل قرآنی ہے۔ اسی طرح حج، اسی طرح زکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ قرآن میں ہے۔ اب یہ جو ہماری فہرست میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ واجب ہے، ہر ایک پر واجب عینی ہے ابتدائی مرحلے میں۔ ساقط ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے یہ واجب تعذر کی بنا پر۔ آپ میں سے ہر ایک پر واجب ہے، جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، اسی طرح جہاد واجب ہے، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ ایک اہم آیت ہے، اہم ترین، ام الباب ہے، جس میں کہا گیا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف، نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا امر کرے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب ذرا سا آپ آگے تشریف لے آئیں، آپ کا روح مبارک دیکھ کے اور روح بالیدہ ہوگی۔ اور مولانا کہاں پہ؟ مجھے یہ تاج رسول، یہ عمامہ، یہ پہنے ہوئے چہرے بہت اچھے لگتے ہیں۔
روح حقیقتاً بالیدہ ہوتی ہے. اور آپ سب پر علماء کا احترام لازم ہے. یہ شیعہ تہذیب کی سب سے نمایاں پہچان ہے کہ علم کی قدردانی ہو اور علماء کی قدر شناسی ہو. اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب میں یہ آیت ایک محکم دلیل ہے، لیکن بحثیں بہت ہیں یہاں پر. ایک بحث یہ ہے کہ میں نے تو آپ کے سامنے کہہ دیا کہ آپ میں سے ہر ایک پر واجب ہے، واجب عینی ہے. ایک گروہ اس آیت کی روشنی میں یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ واجب عینی نہیں، واجب کفائی ہے. واجب کفائی ہے یعنی کچھ لوگوں نے اگر عمل معروف کر دیا تو باقی لوگوں پر سے یہ واجب ساقط ہے. یہ فقہی موشگافیاں ہیں، قانونی موشگافیاں ہیں. یہ قانونی موشگافیاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ کے میڈیا میں اکثر یہ باتیں آتی ہیں کہ دستور پاکستان کے آرٹیکل فلاں کی تشریح فلاں جج نے یوں کی اور فلاں جج نے یوں کی. آرٹیکل تو وہی ہے، لیکن یہ ہر جج الگ الگ کیسے تشریح کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے جورسپروڈنس پڑھا ہے. جورسپروڈنس کہتے ہیں اس سائنس کو جو لیگل ٹیکسٹ کے انٹرپریٹیشن کی سائنس ہوتی ہے. اگر کوئی پڑھے ہوئے نہ ہو جورسپروڈنس اور فلسفی آف لا تو پھر اسے حق نہیں ہے قانونی طور پر کہ وہ دستور پاکستان کی تشریح کر سکے. اور فرما رہے ہیں آپ، مسلم ہے نا، اس میں بہت سے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوں گے. کیا ہر شخص اٹھ کے دستور پاکستان کی تشریح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن کیا قیامت ہے کہ ہر شخص قرآن مجید کی تشریح کرنے کے لیے؟ کیا قیامت ہے؟ ہر شخص قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح کرنے کے لیے آمادہ نظر آتا ہے. یعنی نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، اللہ کی کتاب جو کہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، اس کی حرمت اتنی بھی نہیں ہے جتنی دستور پاکستان کی ہے. دستور پاکستان کن لوگوں نے لکھا؟ ارے بھی ہمارے آپ کے جیسے انسانوں نے لکھا. اسکالر تھے، پڑھے لکھے تھے، انٹرنیشنل لا جانتے تھے، کامن لا جانتے تھے، بہت کچھ جانتے تھے تو انسان. اور دستور پاکستان بہرحال ہے تو وہ کتاب جس میں پارلیمنٹ میں ترمیمیں بھی ہو سکتی ہیں. کچھ غیر معصوم انسانوں نے لکھی کتاب اور باقی غیر معصوم انسانوں کو یہ حق بھی ہے کہ وہ ترمیم کر سکیں. پھر بھی اس کا اتنا تقدس ہے کہ جب تک ہفت خان نہ طے کر لیں آپ، اس وقت تک آپ اس کا انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. اور یہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے اور معصوم لے کر آیا، معصوم قلب پر اترا، اور جس میں کسی کو حق نہیں ہے تبدیلی کا، اس کی تشریح کرنے کے لیے ہر آدمی تیار ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، واضح ہے، پیغام پہنچ رہا ہے. بہرحال تو اب جو علماء ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان میں ہوتا ہے انٹرپریٹیشن میں اختلاف. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ علماء کیوں اختلاف کر رہے ہیں. علماء اختلاف کرتے ہیں ٹیکنیکل ریزنز پر، جن ٹیکنیکل ریزنز سے آپ واقف بھی نہیں ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے لیگل پروسیس ہے. آپ کورٹ میں جاتے ہیں، ایک جج دوسرے فاضل جج سے کیوں اختلاف کرتا ہے؟ اس کے پاس بھی ٹیکنیکل ریزن ہے، اس کے پاس بھی ٹیکنیکل ریزن ہے. واضح ہے؟ تو یہاں پر ہوتا ہے اختلاف کہ صاحب یہ واجب عینی ہے یا واجب کفائی. اب ظاہر ہے کہ پورا یہ مجلس ہے، لیکچر تو ہے نہیں
کہ میں تشریح کروں کہ اصول فقہ میں اور فقہ میں خود واجب کفائی کے کتنے مراتب ہیں، اور امر بالمعروف کن دلائل کی بنا پر واجب عینی ہے اور کن دلائل کی بنا پر واجب کفائی ہے، اور اگر واجب عینی ہے، سب پر واجب عینی ہے، جو اس فقیر کا نظریہ سب پر، آپ میں سے ایک ایک پر واجب عینی ہے، لیکن کچھ ایسے شرائط ہیں جن شرائط کی وجہ سے کسی پر متعین ہو جاتا ہے، کسی پہ ساقط ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے حج سب پر واجب ہے یا نہیں؟ سب پر واجب ہے حج، مگر شرط کے ساتھ۔ کیا شرط ہے؟ استطاعت ہو۔ اب استطاعت میں بہت سی چیزیں ہیں، اتنا پیسہ ہو کہ آپ اپنے وطن سے وہاں جا سکیں اور واپس آ سکیں، اور آپ کے اہل و عیال فقیر نہ ہو جائیں، نادار نہ ہو جائیں، تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ جائیں اور آئیں، اتنا خرچ ہو، آپ کے جانے آنے کے لیے آپ کی کافی صحت ہو، ایسی صحت ہو کہ آپ طواف کر سکیں، آپ سعی کر سکیں، آپ 2 رکعت وہاں جا کے نماز طواف پڑھ سکیں، ایسی صلاحیت ہو کہ آپ تلبیہ کہہ سکیں، لبیک اللہم لبیک کہہ سکیں، یہ سب چیزیں استطاعت میں شامل ہیں۔ اب اگر استطاعت نہیں ہے تو یہ واجب آپ کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا، یا دوسری صورتوں میں بدل کرنا ہوگا۔ صورتیں کتنی ہوتی ہیں؟ کہیں ہوا کہ نہیں مطلقاً ساقط نہیں ہوا، واجب ہے، مگر شریعت کہتی ہے کہ آپ پہ واجب ہے مگر خود نہیں جا سکتے تو اپنے بجائے کسی اور کو بھیج دیجئے، نیابتاً قربتاً الی اللہ، آپ کی نیابت میں کوئی جائے گا۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، واجب عینی ہے ہر ایک پر، مگر اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جانتے ہی نہیں کہ معروف کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہتے ہیں، اس پر سے بالکل امر بالمعروف و نہی عن المنکر ساقط۔ بھئی آپ امر کس چیز کا کریں گے جب جانتے ہی نہیں ہے کہ معروف کیا ہے؟ آپ منع کس سے کریں گے جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ منکر کیا ہے؟ واضح ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اب آپ پر واجب تھا، لیکن چونکہ آپ معروف و منکر سے واقف نہیں ہیں تو آپ پر سے ساقط۔ اچھا، الساقط تو ہو گیا، مگر ایک چیز باقی رہے گی۔ اگر کوئی اور آپ کے معاشرے میں ایسا ہے جو معروف و منکر جانتا ہے تو آپ اس کی مدد ضرور کریں کہ بھائی آپ امر بالمعروف کریں، آپ نہی عن المنکر۔ واضح ہے؟ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر دراصل اسلام کی اساس کو مضبوط کرنے والی ایک مسلسل تحریک کا نام ہے۔ بلکہ کل جو میں نے گزارش کی تھی کہ کل دین امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اسے دین نام کس کا ہے؟ نیکیوں کی طرف لانا اور برائیوں سے بچانا۔ اور یہاں پر مجھے حضرت آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کہ ایک خطبے کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے اس وقت۔ کہیں یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ آقا نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا یا نہیں کیا، تو میں عرض کرتا ہوں کہ نہ صرف عملاً کیا بلکہ آقا کے اقوال اور افعال کو دیکھیں تو حضرت سید الشہداء علیہ السلام نظریاتی سطح پر یعنی تھیوریٹیکلی بھی اور عملی سطح پر پریکٹیکلی بھی مکمل طور پر ایک نصاب و نظام امر بالمعروف و نہی عن المنکر دے کر گئے ہیں۔
جزاکم اللہ. واضح ہے پورا نصاب و پورا نظام. ہمارے ہر معصوم کی یہی سیرت ہے. لیکن آپ کے اقوال میں ایک جملہ طویل خطبہ ہے جس میں آپ کا یہ فقرہ ہے ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر دعاء الی الاسلام. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو اسلام کی طرف دعوت کا نام ہے. کس کا ارشاد ہے یہ؟ امام حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ خطبہ کربلا کا خطبہ نہیں ہے، یہ خطبہ ان خطبوں میں سے ہے جو کربلا آنے سے پہلے مدینے میں ارشاد فرمایا تھا. لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم امام حسین کا تذکرہ تو بس اس وقت سنتے ہیں جب ولادت ہوئی تھی، یا اس وقت سنتے ہیں جب کربلا میں آ گئے تھے، درمیان کی زندگی تو ہمیں بتائی نہیں جاتی. ہاں بتائی نہیں جاتی، یہ قصور ضرور ہے، یہ قصور بھی ہے، یہ تقصیر بھی ہے. ورنہ آقا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ہر روز قابل بیان اور قابل ذکر ہے. جب آپ مدینے میں تشریف فرما ہوتے تھے تو اس وقت مسجد نبوی میں آپ کے لیے کرسی درس لگائی جاتی تھی. ایک مسند درس مخصوص تھی. سبط نبی، سبط من الاسباط، جان رسول اور وارث مرسلین ابو عبداللہ الحسین کے لیے. باقاعدہ درس ہوتا تھا روزانہ. اور صرف درس نہیں، یہ نہیں کہ آئے گھنٹے پر درس دیا اور چلے گئے، باقی کوئی کام نہیں. معصوموں کی زندگی. خدا کی قسم ایک سوال کروں آپ سے، یہ زمانہ تو رواں دواں ہے، انسانی نسلیں بڑھ رہی ہیں، کارواں آگے بڑھ رہا ہے، امامت 12 میں منحصر کیسے ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی؟ امامت 12 میں منحصر ہے، کیوں؟ تفصیلی جواب تو کہیں اور دوں گا. ایک جملہ سن لیجئے. ہماری، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے، ارے ہمارے ہر معصوم نے ایک ایک دن میں صدیوں کے برابر خدمتیں انجام دی. جملہ یاد رکھیے گا، تشریح پھر کروں گا. ایک ایک معصوم نے، ایک ایک معصوم نے ایک ایک دن میں صدیوں کے برابر خدمت کی. مثلا اب آپ حضرات، یہ مثال میں دے چکا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کی. حیات طیبہ کے تعلق سے، بعد امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ کے تعلق سے، خود نمازیں پڑھنا 5 وقت کی پابندی کے ساتھ، تمام واجبات و مستحبات کے ساتھ. کچھ وقت چاہیے. ہم آپ پڑھتے ہیں تمام اجزاء کے ساتھ، تمام اجزاء کے ساتھ تو نہیں پڑھتے، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. آپ نے دیر میں مجلس شروع کی ہے تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور میری طبیعت آج دن بھر بہت خراب تھی، سب گواہ ہیں. اور جس دن میری طبیعت خراب ہوتی ہے اس دن میں بہت دیر تک مجلس پڑھتا ہوں. بھئی آپ کی اس نعرہ حیدری سے تو لگتا ہے شکریہ. اس آپ کی صلوات سے، پر محبت صلوات سے لگتا ہے کہ سننا چاہتے ہیں. تو اب ایک معصوم کی زندگی دیکھ لیا، آقا کی زندگی.
ہم آپ اب سمجھانے کے لیے پورے واجبات و مستحبات کے ساتھ نماز پڑھنے کے معنی کیا ہوتے ہیں سمجھتے ہیں آپ؟ ہم جوانوں کو شوق دلانے کے لیے اور پابند کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی 2 رکعت نماز 2 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے کم میں بھی ہو سکتی ہے، اگر وقت نہیں ہے 1.5 منٹ میں 2 رکعت نماز ہو سکتی ہے، یہ شوق دلانے کے لیے اور پابند کرنے کے لیے۔ لیکن واقعاً اگر اطمینان سے سکون سے تمام واجبات اور تمام مستحبات کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو یہی 2 رکعت نماز تقریباً کم سے کم 20 منٹ میں ہوتی ہے، 2 رکعت نماز۔ اچھا تھوڑی سی تشریح کر دوں نا، تشنگی نہ رہ جائے۔ تعلیم بھی ہے، مجلس بھی ہے، معصوم کی سیرت بھی سمجھ میں آئے گی۔ اگر مختصر نماز پڑھنی ہو، اذان مستحب ہے چھوڑ دیجئے، اقامت مستحب ہے چھوڑ دیجئے، وقت نہ ہو تو بلا وجہ مت چھوڑیے گا۔ اذان و اقامت کے بعد پھر 6 تکبیریں اور ہیں جو مستحب ہیں، انہیں کہتے ہیں تکبیرات افتتاحیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیرات افتتاحیہ۔ پھر 7ویں تکبیر ہے جسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام۔ یہ 6 تکبیریں جو تکبیرات افتتاحیہ ہیں، ہر 2 تکبیر کے درمیان میں ایک دعا ہے۔ اگر صرف یہ 6 تکبیریں جو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ہیں، اور ان کے لیے اختیار ہے کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے بھی کہہ سکتے ہیں اور تکبیرۃ الاحرام کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں، یہ 6 تکبیریں ان کی دعاؤں کے ساتھ اگر پڑھیں تو کم سے کم 5 6 7 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں۔ اذان کے بعد دعائے اذان، اذان کے بعد دعائے اذان کے بعد اقامت، اقامت کے بعد تکبیرات افتتاحیہ اور ان کی دعائیں، اور پھر تکبیرۃ الاحرام، اس میں لگ جاتے ہیں 10 منٹ، 8 سے 10 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں اگر انسان پورے خضوع و خشوع کے ساتھ تمام دعاؤں کی تلاوت کرے۔ اب اس کے بعد سورہ پڑھیے، سورہ حمد۔ ضروری نہیں ہے کہ سورہ حمد کے بعد کوئی معصوم یا کوئی حافظ یا عالم یا قاری یا متقی ہمیشہ انا اعطینہ ہی پڑھے، مستحب ہے، بہت سے سورے مستحب ہیں۔ کم سے کم 30واں پارہ اگر ہمارے سب بچوں کو یاد ہو تو پھر کبھی آپ سورہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم نماز میں پڑھیے، کبھی سورہ مرسلات پڑھیے، کبھی سورہ فجر پڑھیے۔ جو عاشقان امام حسین علیہ السلام ہیں وہ تو نماز فجر میں ہمیشہ سورہ فجر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ دہر پڑھیے، سورہ دہر قصیدہ آل محمد ہے، نماز کی نماز ہو جائے گی اور مدح کی مدح ہو جائے گی، عبادت کی عبادت ہو جائے گی، محفل کی محفل ہو جائے گی، ہیں؟ سورہ دہر پڑھیے۔ تو اب اگر آپ نے سورہ حمد کی تلاوت کی اور سورہ دہر کی تلاوت کی اور اس کے بعد رکوع میں گئے اور رکوع میں جلدی سے صرف آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے سر نہیں اٹھایا تو پھر کتنی تسبیحات مستحب ہیں؟ تسبیحات کے ساتھ اور دعائیں مستحب ہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد دعائیں مستحب ہیں، اس کے بعد پھر سجدے میں دعائیں مستحب ہیں، 2 سجدوں کے درمیان دعا مستحب ہے، اس کے بعد پھر سجدے میں دعائیں مستحب ہیں، پھر کھڑے ہوں، پھر اسی ترتیب سے دوسری رکعت۔ 2 رکعت نماز کم سے کم ایک عالم و متقی پرہیزگار انسان کی 20 منٹ میں ہوتی ہے۔ واضح ہے؟ اب جوانوں کو بچوں کو ہم کہتے ہیں بیٹا آپ 1.5 منٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رکوع میں گئے آپ پورا سبحان ربی العظیم و بحمدہ بھی نہ کہیں، آپ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کھڑے ہو جائیں۔ سجدے میں آپ 3 بار کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھ جائیں، یا 1 بار کہہ لیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 1 بار کہہ لیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔
صرف تکبیرۃ الاحرام سے نماز شروع کی اور آپ نے، بلکہ شریعت اور چھوٹ دیتی ہے، اگر واقعی تمہارے پاس وقت نہیں ہے، سورج ڈوبنے والا ہے اور نماز پڑھ رہے ہو، یا سورج نکلنے والا ہے اور نماز پڑھ رہے ہو، حمد کے بعد سورہ جو ہے وہ بھی چھوڑ دو، حمد پڑھو، رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ شریعت سہلہ ہے، شریعت سمحہ ہے، یہ دین خدائے غفور و رحیم و کریم کا دین ہے، یہ شریعت رحمت ہے سر بسر۔ وقت نہیں ہے تب بھی تمہیں کوئی نہ کوئی حظ و حصہ عبادت کا مل جائے گا، اور وقت ہے تو ظاہر ہے حسب ظرف زمان، حسب ظرف مکان، حسب ظرف وجود تمہیں اللہ کے ذکر سے حظ وافر عطا ہوگا۔ واضح ہے؟ اب یہ میں نے صرف مثال دی کہ 2 رکعت نماز میں، یعنی مجھ جیسا طالب علم 20 منٹ 25 منٹ لگ جاتے ہیں 2 رکعت نماز میں جب تنہا پڑھتا ہوں۔ معاف کرنا، یہ تظاہر نہیں کر رہا ہوں، تعلیم کے مرحلے میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، امام جب پڑھے گا تو کیا اس کو، امام جب نماز پڑھیں گے، امام جب نماز شب پڑھیں گے، کتنا وقت چاہیے؟ بظاہر امام پورے 8 رکعت تہجد، 2 رکعت شفع، 1 رکعت وتر، پھر جناب والا 2 رکعت نافلہ صبح، 2 رکعت فریضہ صبح، پورے شان و شکوہ کے ساتھ۔ کوئی عام انسان تو نہیں پڑھ رہا ہے نا، خدا کی معرفت رکھنے والا، خدا سے محو گفتگو ہے، اس کی نماز کی شان کیا ہوگی؟ اور اس حسین کی نماز کی شان کیا ہوگی؟ خود حسین کتنے طولانی سجدے کرتے ہوں گے کہ جب بچپن میں رسول کی پشت پر آتے تھے تو رسول سجدے کو طول دے دیتے تھے۔ جس حسین کے خاطر سے رسول سجدے کو طول دے دیں، جماعت میں، تنہائی میں نہیں، جماعت میں، وہ حسین جب تنہا نماز پڑھتے ہوں گے تو رب سے کیا مناجاتیں کرتے ہیں۔ تو ایک نماز میں کتنا وقت چاہیے؟ تو اسی شان سے نماز ظہر، اور صرف 4 رکعت تو معصوم نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے 8 رکعت نافلہ ظہر ہے، پھر نماز عصر سے پہلے 8 رکعت نافلہ عصر ہے، اس کے بعد 4 رکعت نماز عصر ہے، نماز مغرب اور اس کے بعد 4 رکعت نافلہ مغرب، نماز عشاء اور 2 رکعت بیٹھ کر نافلہ عشاء۔ اور یہ تمام تاریخوں میں ہے کہ آقا حسین اور باقی ائمہ صرف اتنی ہی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ ایک ایک شب میں 1000 رکعت نمازیں پڑھا کر، اور کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں۔ صرف نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ اگر ہم میں سے کوئی ایسی نمازیں پڑھے تو دنیا کا ہر کام چھوڑ کے ہر ایک سے بس یہی عذر کرے گا، بھئی میں نماز پڑھ رہا تھا، معاف کیجئے کام نہیں کر سکا، میں نماز پڑھ رہا تھا آفس نہیں آ سکا، میں نماز پڑھ رہا تھا وعدہ پورا نہیں کر سکا، میں نماز پڑھ رہا تھا یہ نہیں کر سکا، میں نماز پڑھ رہا تھا وہ نہیں کر سکا۔ تاریخ میں کوئی ایک جملہ دکھا دو کسی معصوم کا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور یہ نہیں کر سکا۔ معصوم کی نماز کسی کار خیر میں رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی زکوٰۃ بھی مانگے تو نماز کی حالت ہی میں دے دے۔ معصوم کی نماز، معصوم کی شان زندگی، معصوم کی شان بندگی، تو یہ تو صرف نمازوں کا حساب تھا۔ نماز کے بعد درس، ایک درس ہوتا تھا اجتماعی جس میں ہر ایک آگے شریک ہو سکتا تھا۔ جو مسجد نبوی میں داخل ہوا اس نے دیکھا آقا حسین کہاں ہیں، بیٹھ گیا درس میں۔ پھر بہت سے درس ہوتے تھے خصوصی، چونکہ ہر انسان ہر راز کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، تو
تو بہت سے اصحاب کی تنہائیوں میں تربیت ہوتی تھی، پھر غلام خریدتے تھے، غلاموں کی تربیت کر کے آزاد کرتے تھے، کنیزیں خریدتے تھے، کنیزوں کی تربیت کر کے آزاد کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کی تربیت کرتے تھے، اور اس کے بعد قد یمین. ہمارا کوئی امام ایسا نہیں ہے جو امت کے ٹکڑوں پر زندگی بسر کرتا ہو. حالانکہ یہ ترکیب بھی نازیبا تھی، مگر معافی کے تحت عرض کر رہا ہوں چونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ خمس اور زکوٰۃ اور غنیمتیں آتی تھیں اور رسول اور ائمہ اہل بیت ان پر زندگی بسر کرتے تھے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. رسول ہو یا ائمہ اہل بیت اپنے قد یمین سے، ان کے باغات تھے، ان کے بزنس تھے، وقتاً فوقتاً تجارت کرتے تھے اور اپنے غلاموں کے ذریعے سے تجارت کرواتے تھے، جیسے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. خود جاتے تھے باغات میں اپنے ہاتھ سے اپنے نوکر. بھئی آپ معصوم کا مزاج سمجھتے ہیں نا. بی بی جناب زہرا کے گھر میں ایک کنیز تھی فضہ، کیسے کام لیتی تھیں؟ یعنی ایک دن فضہ تم کام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی. جس بیٹی کی تربیت اس طرح ہوئی ہو وہ پیغمبر کیسا انصاف کرتا ہوگا اپنے غلاموں کے ساتھ. علی جو کفو زہرا ہیں وہ کیسا انصاف کرتے ہوں گے قمبر کے ساتھ. آقا حسین، آقا حسن کیسا انصاف کرتے ہوں گے اپنے ملازموں کے ساتھ. بے شک ان کے پاس بہت ملازم تھے، نوکر تھے، چاکر تھے، غلام تھے، کنیزیں تھیں، مگر کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا. ان کے ساتھ خود شامل ہو کے زمین بنا رہے ہیں، پودا لگا رہے ہیں، سینچائی کر رہے ہیں، کنواں کھود رہے ہیں، چشمہ جاری کر رہے ہیں، ہر کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. یہ تمام معصومین کی سیرت تھی. تو درس، نماز اور اکثر روزہ رکھتے تھے. روزہ رکھ کر یہ سب ہو رہا ہے. اس کے بعد مزدوری باغوں میں، اور اس کے بعد پھر صرف یہی نہیں کہ کمانے کی دھن ہوتی تھی، انہیں کمانے سے زیادہ لٹانے کی دھن ہوتی تھی. کمانے سے زیادہ تقسیم کرنے میں دلچسپی ہوتی تھی. باغات سے آ گیا سامان، تمام امت کے خمس آیا، زکوٰۃ آیا، خود اپنے قد یمین سے کمائی ہوئی دولت آئی، اور ادھر دولت آئی اور ادھر تقسیم شروع. اب غلاموں کو بلایا، اپنے مال کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا. کچھ غلاموں کو فلاں کو دے آؤ، فلاں کو دے آؤ، فلاں کے ہاں پہنچاؤ، فلاں کے ہاں پہنچاؤ. کچھ کنیزوں کو دیا، دیکھو فلاں کے ہاں، فلاں کے ہاں، فلاں کے ہاں دے کے آؤ. کچھ اپنے لیے مخصوص رکھتے تھے، اور جب رات کی تاریکی بڑھ جاتی تھی تو پشت مبارک پر لے کر اور ایک ایک گھر جاتے تھے، خاص گھروں پر دق الباب کر کے کہتے تھے یہ تمہارا رزق ہے. کتنا وقت چاہیے ایک شخص کو یہ تمام کام انجام دینے کے لیے؟ کتنا وقت چاہیے؟ جو میں نے کہا ابھی نماز، 2 رکعت نماز میں کتنا وقت چاہیے؟ تو یہ غلط نہیں ہے. انہیں اس لحاظ سے بھی اپنے طرح کا اپنا جیسا نہ سمجھیے. خدا کی قسم انہوں نے ایک ایک دن میں ایک ایک صدی کا کام کیا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمارے لیے وقت جس طرح گزرتا ہے ان کے لیے وقت اس طرح نہیں گزرتا. ہمارے لیے وقت گزرتا ہے، ان کے لیے وقت ٹھہرتا ہے. یہ ہے حسین، یہ حسین قبل از کربلا، یہ ہے حسین بعد از ولادت، یہ ہے حسین بعد از وفات پیغمبر، یہ ہے حسین اپنے شباب میں، یہ ہے حسین مدینہ منورہ میں. کتنوں کی تربیت کی ہے. کیا احسان ہے اس کرۂ ارض پر اور اس کائنات پر اور اس عالم بشری پر ابو عبداللہ الحسین کا. یہ ایک رخ انہی خطبوں میں سے جو پہلے امام نے خطبہ دیا تھا، اس میں سے ایک فقرہ اس وقت مجھے یاد آ گیا کہ خطبے میں آپ نے فرمایا ہے کہ بعینہ یہی کلمات ہیں، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر
دعاؤن الی الاسلام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔ اب اسی انداز سے پڑھتا رہوں گا تو وقت تو کافی گزر جائے گا، لیکن میں بہرحال آپ کا تھوڑا سا لحاظ کر لیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد ایک اور صلوات۔ بھئی کچھ اندازہ ہوا معصوم کی زندگی کا؟ امام کیسے شب و روز گزارتے تھے، بسر کرتے تھے؟ امام کس طرح شب و روز بسر کرتے تھے؟ انہوں نے صدیوں کے کام ایک ایک دن میں کیے ہیں، اس لیے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے اب ہدایت کا پورا نظام مکمل ہو چکا ہے۔ ہدایت کا نظام مکمل ہو چکا، اور جو باقی ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ امام پردہ غیب میں موجود ہیں۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو خود امام فرمانے کی یہ دراصل دعوت ہے اسلام کی طرف۔ تو اسلام کی طرف دعوت کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا یا نہیں کیا، اور کہاں کیا؟ کہاں کیا؟ مدینے سے چلے، مکے آئے، مکے سے آئے، کربلا آ گئے، کہاں امر بالمعروف کیا؟ یہ سوال جو ہے جس نے بھی مجھ سے کیا ہے، میں اس جوان سے، اس بچے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، غور تو کرو کس کے بارے میں یہ سوال ہے۔ یہ تصور بھی کیسے آ گیا تمہارے ذہن میں کہ امام نے نہیں کیا؟ یہ تصور کیسے آ گیا ذہن میں؟ اس سوال کیسے آ گیا ذہن میں؟ اس لیے کہ امر بالمعروف یعنی کیا؟ وہ جو مملکت حجاز میں، سعودی عرب میں ایک وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جنہیں مطوع کہتے ہیں۔ کیا آقا امام حسین کو مطوع سمجھا تھا آپ نے؟ کہ وہ ہاتھ میں سوٹا لے کے صرف دکانیں بند کرواتے پھریں گے کہ بند کرو دکان، نماز پڑھنے جاؤ، بند کرو دکان؟ کیا رتبہ سمجھا ہے امام کا؟ کس قسم کا تصور ہے آپ کے ذہن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا؟ یا ہمارے ایران میں جو ایک ہدایت دینے والی پولیس کہلاتی ہے، کیا اس کی اصطلاح میں ہمیں نہیں معلوم، اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے زبان پر، کہ وہ لوگوں کو، خواتین کو کہتے ہیں بھائی حجاب کر لیجئے، لوگوں کہتے ہیں بھائی آپ بد اخلاقی نہ کیجئے، نماز کے خیال کیجئے۔ یہ جو ایک پولیس ہے نا، یہ ایک مذہبی پولیس، کیا ہے امام کو ایک مذہبی پولیس سمجھا ہے؟ اس طرح کا امر بالمعروف دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ اس طرح کا امر بالمعروف دیکھنا چاہتے ہیں؟ ارے سب سے بڑا امر بالمعروف یہ ہے کہ اسلام کو تبدیل ہونے سے اور انحراف سے بچا لیا حسین نے۔ کوئی خدا آشنا نہ ہو، اس کو خدا کی معرفت دینا امر بالمعروف نہیں ہے؟ کوئی نبوت سے واقف نہ ہو، اسے نبوت کو پہچانوانا امر بالمعروف نہیں ہے؟ کوئی قرآن اور حقیقت وحی سے واقف نہ ہو، اس کو قرآن کی حقیقت، قرآن کے اعجاز اور قرآن کی اور حقیقت وحی سے واقف کرانا کیا امر بالمعروف نہیں ہے؟ کوئی مدینے اور مکے کی حرمت سے واقف نہ ہو تو اس کو مدینے کی عظمت و حرمت اور مکے کی عظمت و حرمت بتانا کیا امر بالمعروف نہیں ہے؟ کوئی حقیقت امامت سے واقف نہ ہو تو کیا امامت سے واقف کرانا امر بالمعروف نہیں ہے؟ یہ اوجب واجبات میں سے ہے۔ واجب کے بارے میں امر بالمعروف واجب ہے، مستحب کے بارے میں امر بالمعروف مستحب ہے عموماً، اور حرام کے بارے میں نہی عن المنکر واجب ہے، مکروہ کے بارے میں نہی عن المنکر مستحب ہے۔ ہر چیز کا ایک رتبہ ہوتا ہے، ہر چیز کی شریعت میں ایک حیثیت ہے۔ وہ معاشرہ جو بعد پیغمبر، وہ معاشرہ جو بعد شہادت امیر المومنین بالکل بے خوف ہو چکا تھا خدا سے، اس معاشرے میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں، نظام اسلام بدلا جا رہا تھا، عبادتوں کی صورت بدلی جا رہی تھی،
نہ مدینے کی حرمت باقی تھی نہ مکے کی حرمت باقی تھی. مدینے سے یہ کہہ کر نکلنا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں مدینے میں ذبح کیا جاؤں تاکہ مدینے کی حرمت پامال ہو، اس سے بڑا امر بالمعروف کیا ہوگا؟ مکے میں جا کے ٹھہرے، لیکن جب مکے میں حاجیوں کے بھیس میں قاتل آ گئے تو پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حرم الہی اور مکے کی اور مسجد الحرام کی حرمت پامال ہو. یعنی کہہ بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں. یہ صرف سیاسی بات نہیں ہے کہ صاحب تقریر کر دی، جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میرے خون کی وجہ سے مکے کی حرمت، خانہ کعبہ کی حرمت، حرم عمل الہی کی حرمت ضائع ہو. یہ امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، اور پھر عملاً مکے کو چھوڑ دینا یہ کمال امر بالمعروف و نہی عن المنکر. بھئی ایک یہ ہے کہ دیکھو خون نہ بہانا، دیکھو میں نہیں چاہتا کہ خون نہ بہاؤ. نہیں، صرف یہ نہیں، خود وہ ماحول ختم کر دیا کہ جہاں حرمت کعبہ پامال ہو رہی ہو. صرف لفظی نہیں ہے امر بالمعروف، کہہ بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں. یہ بڑی بڑی مثال. اور خود نہیں، عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن زبیر سے جو گفتگو ہوئی، وہ جتنی گفتگویں ہیں معصوم کی، معصوم کو معصوم تو سمجھو، اور پھر سمجھو کہ معصوم کے دہن مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو فقہ میں دلیل کیسے بنے گی؟ بھئی فقہ میں دلیل کیا ہوتی ہے؟ یہ حکم دلیل کیا ہے؟ حسین علیہ السلام نے یہ کہا، تو یعنی حسین نے جو کہا وہ دلیل فقہ ہے. حسین نے جو کہا وہ دلیل معروف ہے. حسین نے جس چیز سے روک دیا وہ دلیل منکر ہے. یہ امر بالمعروف، یہ ہے نہی عن المنکر. اور پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شرائط ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں. جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اپنی بزرگواری کے ساتھ اسی طرح عمل انجام دیتا ہے. ہمارے ہاں کسی کو کوئی تھوڑا سا مسئلہ یاد ہو جائے، تھوڑی سی باتیں آ جائیں، تو دیکھیے مسجدوں میں، امام باڑوں میں کیسا عجیب اسٹائل سے آتے ہیں، ایک ایک کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اظہار ہو کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، سیکھو مجھ سے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف کر رہا ہوں. یہ تو آپ کسی مومن کی توہین کر رہے ہیں اور اپنا عمل ضائع کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا امر بالمعروف، اس طرح نہیں ہوتا نہی عن المنکر. بڑے آداب ہیں، بڑے شرائط ہیں، بڑی ایتھکس ہے اس کی، بڑی اخلاقیات ہے اس کی. تواضع کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سچی دل سوزی کے ساتھ، اس نیت سے کہ خدا کی شریعت قائم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس میں ایک ذرا سا سوئی کی نوک کے برابر بھی شائبہ نہ پیدا ہو کہ میں اپنے علم کے اظہار کے لیے کہہ رہا ہوں. لوگ مجھے پہچانیں کہ میں مسائل سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، میں دین کا احساس رکھتا ہوں. نہیں، یہ سب چیز چھپائی جائے. میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، میں دین کا احساس رکھتا ہوں، میں خدا سے قرب چاہتا ہوں، یہ سب چھپایا جائے. صرف اور صرف اور صرف یہ دل سوزی ہو، پروردگار یہ بندہ شاید اس حکم سے واقف نہیں ہے، میں اس کو یہ حکم بتا رہا ہوں. یعنی جس طرح نماز پڑھنے میں قربتاً الی اللہ شرط ہے، امر بالمعروف میں قربتاً الی اللہ کی نیت شرط ہے، اور تواضع اور انکسار اور خاکساری شرط ہے. اچھا، ہم لوگ ذرا سا علم حاصل ہو جائے تو کیا کیا لہجے میں غرور اور تکبر اور تمکنت کا انداز پیدا ہوتا ہے. اور وہ امام جو ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں، جب سے لب مشیت پہ حرف کن آیا ہے اور جب تک اس کائنات میں سور اسرافیل پھونکا جائے گا، اس کائنات کے بارے میں، یہ کائنات مادی، یہ کائنات ظاہری، یہ مخلوق، اس کے بارے میں ہر علم رکھتے ہیں حسین.
ناز کرو کہ کسے امام مانا ہے، کسے امام مانا ہے، ناز کریں. دوسروں کو نہیں معرفت ہے نہ ہو، آپ عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ ان کی معرفت میں اضافہ کیجئے. ان کو زیادہ، اس سے زیادہ کچھ نہ کہیے، اس لیے کہ ان کے پاس معرفت نہیں ہے. انہیں دکھائیے اور بتائیے کہ حسین کون تھے. تو یہ حسین، اچھا، اور ساری امت جانتی ہے حسین سبط رسول ہیں، ساری امت جانتی ہے. مگر چلے جا رہے ہیں مکے سے کربلا کے راستے میں، دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے. پہلے اپنے مؤذن کو بھیجا کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ میں رسول کا نواسہ حسین ابن علی ہوں، میں کربلا جا رہا ہوں، اسے پہچانواؤ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف. جاؤ اسے بتاؤ، حقیقت بتاؤ، پہچانواؤ. پہلے صحابی کو بھیجا جو آپ کا مؤذن تھا قافلے کا، جس کا نام تھا حجاج، اور اس کے بعد حجاج ابن مسروق مؤذن امام، جو روز امام کے قافلے میں اذان دیتا تھا. وہ گیا، پیغام دے کے آیا، کہا اس نے قبول نہیں کیا. اب خود اٹھے، بہت عظمت و جلالت، اس کے خیمے میں تشریف لے گئے، اسے حقیقت اسلام سے آشنا کیا، اسے اپنی ذات سے آشنا کیا، اس کو اس کی تکلیف شرعی بتائی، تمہارے اوپر اس وقت کیا فرض ہے. اور یہ کہہ کر نہیں بتایا کہ کیا فرض ہے، اس طرح بیان کیا کہ اسے فرض کا احساس ہو جائے. یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ نہی عن المنکر نہیں ہے. کتنے واقعات ہیں. بس اب وقت تو کافی گزر گیا اور بات کچھ بھی نہیں کر سکا میں اس موضوع پر، 1-2% بھی گفتگو نہیں ہو پائی. لیکن وقت کا دامن اب ہمارے لیے تھوڑی وقت ٹھہرے گا. تو اب میں گفتگو کو مختصر کرتا ہوں. پیاسوں کو پانی پلانا معروف ہے یا نہیں؟ نادانوں کو علم دینا معروف ہے یا نہیں؟ کوئی کسی مغالطے اور اشتباہ و کنفیوژن میں مبتلا ہو، اس کا کنفیوژن دور کرنا معروف ہے یا نہیں؟ اور کوئی حرام کام کرنے جا رہا ہو، اس کو اس سے روکنا نہی عن المنکر ہے یا نہیں؟ جب حر کا لشکر آیا ہے تو جو کچھ آپ نے کیا، نہ صرف کہا بلکہ کیا، یعنی کامل ترین مصداق امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا آقا حسین کا ہر عمل تھا اور ہر قدم. پانی پلاؤ، اصحاب سے کہا پانی پلاؤ، یہ پیاسے ہیں، یہ دشمن ہیں، مخالف ہیں، مگر انہیں پانی پلاؤ. اور وہی صورت جو ہدایت دینے کی تھی، لفظی ہدایت، کہ جب غلام گیا، صحابی گیا، مؤذن گیا اور اس نے دعوت دی اور دعوت قبول نہیں ہوئی تو پھر خود تشریف لے گئے. یہ منظر یہاں بھی ہے. پہلے اپنے اصحاب سے کہا پانی پلاؤ، اس کے بعد دیکھا ایک شخص اتنا پیاسا ہے کہ اسے پانی پلایا جا رہا ہے، مشک کا دہانہ اس کے دہانے کے قریب ہے، اس کے دہن کے قریب ہے، مگر آنکھوں میں جیسے دھند ہے، اتنا پیاسا ہے کہ پانی پی نہیں پا رہا ہے. آقا اپنی کرسی سے اٹھے، اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد اپنے دست مبارک سے، خدا کی قسم، اس طرح مشک کے دہانے کو لیا اور اس کے منہ سے اپنا ہاتھ لگا کے کہا پی لے. جب اس نے پی لیا، امام نے شفقت سے پلا دیا اور واپس آئے ہیں تو اس کو معلوم نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. کہا یہ کون ہیں جنہوں نے مجھ پہ کرم کیا ہے؟ تو کسی نے کہا یہی تو حسین ابن علی. یہ واقعات سنتے ہیں، گہرائی میں غور نہیں کرتے کہ اس کے کتنے، ہر واقعے کے اور ہر کلام کے، ہر سخن کے کتنے ڈائمنشنز ہیں.
یہ امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی، اور ایسا امر بالمعروف ہے، ایسا نہی عن المنکر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ممکن نہیں ہے اس آسمان کے نیچے۔ بس اب آپ حضرات میں سے بعض کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں، بعض کی آوازیں بھی بلند ہوئی، میں نے سنا۔ آج 2 سفر ہے۔ پہلی سفر آقا حسین کا اسیروں کا قافلہ شام میں داخل ہوا ہے۔ اور بس ایک جملہ کہوں گا، کچھ نہیں، میں تو مصائب کی تفصیل کہاں پڑھ پاتا ہوں، بس ایک جملہ عرض کروں گا۔ یہ 2 سفر جب میں تصور کرتا ہوں، 2 سفر قیامت کی تاریخ یوں ہے، پہلی سفر کو قافلہ شام میں داخل ہوا اور پوری تاریخ، پورا دن، پوری رات بازار شام میں گزر۔ دو سفر کی تاریخ وہ ہے جب زینب کو یزید کے سامنے پیش کیا۔ وہ 2 سفر کی تاریخ تھی جب سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق اور اوپر سے علیحدہ سے مزید لوہے کی زنجیروں سے جکڑا گیا تھا۔ ہاں، یہ بیویوں کے لیے تو میری نظر سے نہیں گزرا ہے، سنیے گا جملہ، آپ بہت تڑپیں گے۔ بیویوں کے لیے میری نظر سے یہ جملہ نہیں گزرا، مگر سید سجاد کے لیے یہ جملہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پس گردن سے باندھے گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ اس شکل و صورت سے نبی زادہ علی ابن الحسین دربار میں داخل ہوا ہے، اور فرماتے ہیں اس کے بعد بیویاں داخل ہوئیں جس میں ایک رسن میں 12 گلے تھے۔ اور بس ایک جملہ عرض کروں، یہ سب وہ بغیر کسی سخن آرائی کے، دیکھیے دل پہ کیسا نیزہ لگتا ہے، دیکھیے دل کیسا پاش پاش ہوتا ہے۔ جب زینب داخل ہوئی ہیں، جب سید سجاد داخل ہوئے ہیں، تو عجب منظر تھا، یزید کے تخت کے سامنے تشت طلا میں سر حسین رکھ۔ اب میں کیسے عرض کروں کیا منظر دیکھا گیا ہے؟ دربار میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دربار میں روم کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری حکومتوں مملکتوں کے سفیر ہیں، اور گویا اشراف قوم، بزرگان قوم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دربار سجایا گیا ہے، خاص طور سے بلایا گیا ہے لوگوں کو۔ کس لیے بلایا گیا؟ تاکہ یہ بتائے یزید کہ میں فاتح ہوں، اور حسین نعوذ باللہ شکست کھا چکے ہیں، اور ان کا سر قلم کر کے لایا گیا ہے، اور ان کے اہل بیت کو اسیر کر کے لایا گیا ہے، اور وہ آقا حسین کی توہین کے لیے اپنی چھڑی سے سر مبارک حسین کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے۔ دندان مبارک پر چھڑی سے گستاخی ہو رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک صحابی رسول سے رہا نہیں گیا، اور وہ اٹھا، اس نے کہا او یزید، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لب و دندان کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ سب سانے ہیں 2 سفر کو گزرے ہیں، 2 سفر کو یہ سانے گزرے۔
اسی ضمن میں وہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ سفیر روم نے بھی احتجاج کیا، یزید ارے میں ایک نبی کی پشت میں ہوں، ایک نبی کی نسل سے ہوں، اور میری پوری قوم میرا بہت احترام کرتی ہے، حالانکہ بہت شجرہ طولانی ہے، لیکن یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے نبی کا نواسا اور اس کے ساتھ یہ سلوک۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ وہ جب بیویاں آئی ہیں تو سب کے قد برابر تو نہیں تھے، ایک رسن اور 12 گلے۔ آقا حسین کی ایک بچی تھی جو سن میں بہت کم سن، کہتے ہیں یزید کی نظر پڑی کہ ایک پاؤں رکھتی ہے زمین پر، ایک اٹھا لیتی ہے، پھر دوسرا پاؤں رکھتی ہے زمین پر، پہلا پاؤں اٹھا لیتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کہا تو دیکھتا نہیں ہے ایک رسی ہے، 12 گلے ہیں۔ کیا کیا ستم گزرے، کیا کیا واقعات گزرے ہیں۔ بس فتح حسین کی یہ ہے، فتح حسین کی یہ ہے، فتح جناب زینب کی یہ ہے کہ ابھی تک شام میں کسی کو معلوم نہیں تھا پورا واقعہ کہ کس پر ظلم ہوا ہے، کس پر ستم ہوا ہے۔ جب بی بی جناب زینب نے اپنے بھائی کا سر تشت طلع میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ یزید چھڑی سے بے ادبی کر رہا ہے، تو جناب زینب نے ایک فریاد کی، اور بی بی زینب کی فریاد یزید کے گھر تک جب پہنچی تو کہتے ہیں کہ یزید کی زوجہ بھی دربار میں آ گئی، اور آتے ہی اس نے کہا میں کیا دیکھ رہی ہوں یزید، یہ کس کا سر رکھا ہے، یہ کس کا گھرانہ اسیر ہو کے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یزید کی بیوی جب آئی ہے دربار میں تو اس طرح گھبراہٹ کے عالم میں آئی تھی کہ اس کے سر پہ ردا نہیں تھی۔ یزید نے کہا کہ یہ تم کس طرح آ گئی ہو دربار میں؟ یزید کو اپنی بیوی کی ردا کی فکر ہے، اور رسول کی بیٹیاں بے ردا سامنے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار معبود ہماری اس ناچیز سی عبادت عزا کو قبول فرما۔ معبود ہمارے معاشرے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پابند معاشرہ بنا دے۔ پروردگار ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلیقہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں۔ پروردگار ہمارے